بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ٹین کی چھت پر پڑ رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا سا بستر، اس پر بیٹھی وہ کمزور سی عورت، اور سامنے دیوار پر لگی اپنے بیٹے کی تصویر، یہی اس کی کل کائنات تھی۔ احمد، میرا بیٹا، اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ احمد جب چھوٹا تھا تو ہر وقت ماں کے آنچل سے لپٹا رہتا تھا، اور جب بھی باہر کھیلنے جاتا تو بار بار پلٹ کر دیکھتا، امی آپ یہیں ہیں، آپ کہیں جا تو نہیں رہی؟ اور وہ ہنستے ہوئے کہتی، میں کہاں جاؤں گی میری جان، تم ہو نا میرے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہوتا گیا، اسکول، کالج، پھر شہر کی بڑی یونیورسٹی۔ ماں نے اپنی چوڑیاں بیچ دیں، اپنی نئی چادریں نہ لی، بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے۔ وہ اکثر تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی، اس کی زبان پر بس ایک نام ہوتا، احمد۔ پھر وہ دن بھی آیا جب احمد کو شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن اسی خوشی کے ساتھ ایک دوری بھی آ گئی۔ پہلے روز فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار۔ امی میں بہت مصروف ہوں، احمد جلدی جلدی کہتا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس اپنی صحت کا خیال رکھنا، وہ مسکرا کر جواب دیتی۔ حالانکہ فون بند ہوتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن محلے کی خالہ نے آ کر کہا، باجی احمد تو بہت بدل گیا ہے، سنا ہے شہر میں نئی دوستیاں ہو گئی ہیں، اب گاؤں آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر بولی، نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ بس مصروف ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں چبھن سی رہ گئی۔ رات کو اس نے احمد کی پرانی کتابیں نکالی، ایک صفحے پر احمد کی بچپن کی لکھائی تھی، امی میں بڑا ہو کر آپ کو بڑا سا گھر بنا کر دوں گا۔ وہ صفحہ اس کے آنسوں سے بھیگ گیا۔ کچھ مہینے بعد ماں بیمار پڑ گئی۔ پہلے تو اس نے کسی کو بتایا نہیں، کہتی ہیں بس تھکن ہے، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن محلے والوں نے احمد کو فون کیا، آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً آ جائیں۔ احمد کے ہاتھ فون سنتے ہی کانپ گئے۔ وہ فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے ذہن میں ماں کی آواز گونجتی رہی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں بہت کمزور ہو چکی تھی، آنکھیں بند تھیں، سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ امی، احمد نے ہاتھ پکڑا، ماں نے آنکھیں کھولیں، کمزور سی مسکراہٹ آئی، آ گئے بیٹا، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت مصروف ہو گیا تھا، میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ ماں نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، بس ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی دوڑ میں اپنے رشتے پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی، اور نماز کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ احمد کی دنیا جیسے رک گئی۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھامے رکھا، مگر وہ ہاتھ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ وہ دیوار پر لگی اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا، وہی تصویر جسے ماں ہر روز دیکھتی تھی۔ اس دن احمد کو سمجھ آیا کہ کامیابی صرف بڑی نوکری یا پیسہ نہیں ہوتی، اصل کامیابی وہ دعا ہوتی ہے جو ماں کے دل سے نکلتی ہے۔ اس نے ماں کی قبر پر بیٹھ کر کہا، امی میں وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی رشتوں کو نظر انداز نہیں کروں گا، آپ کی ہر دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے جیسے اس کے آنسو خشک کیے، شاید ماں کی دعا ابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، صحن بھی وہی تھا، مگر کچھ بدل گیا تھا۔ اب دروازے کھولنے پر کوئی آواز نہیں آتی تھی، آ گئے بیٹا، تھک گئے ہو کیا؟ اب کوئی زبردستی کھانا پلیٹ میں نہیں ڈالتا تھا، اب کوئی رات کو جا کر دروازے نہیں دیکھتا تھا۔ احمد نے ایک دن ماں کی الماری کھولی، اندر سے ایک پرانی سی ڈائری رکھی نظر آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری نکالی اور پھر اسے کھولا۔ ہر صفحے پر ایک ہی دعا لکھی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔
اس کے نصیب میں آسانیاں لکھ دینا، اس کی ہر پریشانی مجھ پر ڈال دینا۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا وہ جس کامیابی پر فخر کرتا تھا وہ دراصل ماں کی دعا کا نتیجہ تھا۔ وہ رو کر بولا، امی، میں نے آپ کو وقت نہیں دیا۔ میں نے سمجھا ابھی تو آپ ہیں، بعد میں مل لوں گا، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ماں صرف ایک لفظ نہیں ہوتی، ماں وہ ہستی ہے جو آپ کے لیے خود کو بھول جاتی ہے، آپ کی ہنسی میں جیتی ہے، آپ کے دکھ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، کل بات کر لوں گی، بعد میں مل لوں گی، لیکن یاد رکھیں وقت گزر جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، مگر پچھتاوا ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ماں کی قدر کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، چاہے وہ بار بار ایک ہی قصہ کیوں نہ سنائے۔ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو روز کا ہے، کیونکہ ایک دن یہی سب چیزیں یاد بن جائیں گی۔ ماں کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے نا، تو انسان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اندر سے یتیم اور مسکین ہو جاتا ہے۔ آپ کی کامیابی پر سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ آپ کی ماں۔ آپ کی ناکامی پر سب سے زیادہ کون روتا ہے؟ آپ کی ماں۔ اور آپ کی غلطیوں کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دنیا مطلب سے چلتی ہے، لیکن ماں محبت سے چلتی ہے۔ ہم دوستوں کو وقت دیتے ہیں، موبائل کو وقت دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہیں، مگر جس نے ہمیں چلنا سکھایا، اسے کہتے ہیں امی بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہ بعد میں کبھی کبھی بہت دیر کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو کہیں امی میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ماں کے بغیر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اب ہم ولاگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ چھوٹی سی میری سٹوری اچھی لگی ہوگی تو ماں کی قدر ضرور کیجیے گا، آپ کو اس سے سبق بھی ملے گا۔ میں گئی تھی ماڈل بازار، وہاں پہ بہت زیادہ سستی چیزیں ملتی ہیں، تو آپ بھی ضرور جائیے گا۔ میں بہت زیادہ کم جاتی ہوں، لیکن میں اس دفعہ رمضان سے جو پہلے آیا تھا منگل بازار، ہمارے ہاں منگل بازار لگتا ہے، تو میں اس پہ گئی تھی، تو بہت ہی سستی چیزیں ملی مجھے۔ میں نے کپ خریدے اور بھی بہت سی چیزیں خریدی تھیں جو بہت ہی سستی تھیں۔ تو یہ کپ اتنے اچھے تھے، بالکل ایسے لگے تھے چینی کے کپ ہوتے ہیں، بالکل باریک باریک سے تھے، لیکن اچھے بہت تھے، بہت ہی خوبصورت لگے۔ یعنی کہ 300 میں مجھے 6 کپ ملے تھے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں منگل بازار ہر خاتون کو جانا چاہیے، اور جو چیز اچھے لگے اسے خرید کر ضرور لایا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔